تو جو مکی صورتیں ہیں قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے، ان کے بنیادی موضوعات تین، جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا. ایک تو بنیادی عقائد کو مضبوط کرنا. جب نبی کریم علیہ السلام مکہ میں تھے تو ابتدائی طور پر آپ نے لوگوں کو قبروں پر جانے سے منع کر دیا. فرمایا قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روک دیا تھا، اب قبروں پر جایا کرو، اس لیے کہ قبروں پر جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. اور شرح حدیث نے لکھا ہے کہ کیوں منع کیا. اس کی چند ایک وجوہات تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ نئے نئے لوگ زمانہ شرک کو چھوڑ کے، زمانہ جہالت کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آ رہے تھے. خطرہ یہ تھا کہ وہ قبروں پہ جا کے کہیں پر وہ قبروں کی پوجا نہ شروع کر دیں، قبروں کی پرستش نہ شروع کر دیں، عبادت ان کی نہ شروع کر دیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر وہ کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا. پہلے ان کے دلوں کے اندر عقیدہ توحید کو راسخ کیا جائے، زیارت قبور کے ان کو آداب سکھائے جائیں، اور اس کے بعد ان کو اجازت دی جائے کہ تم قبور کی زیارت کیا کرو. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ بہت ساری قبریں وہاں مشرکین کی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ ان کو جب تک پتہ نہیں ہے یہ مشرکین کی قبروں کی زیارت کریں گے، تو پھر ان کو زیارت قبور کے آداب سے، ایٹیکیٹ سے آگاہ کیا گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق قبور کے اندر جانا شروع کر دیا. اور قبروں کی زیارت سے فرمایا آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو ایک تو پہلا موضوع مکی صورتوں کا وہ ہے بنیادی عقائد. اور بنیادی عقائد میں سے ایک یہ تھا کہ جب عقیدہ رسالت کی بات ہوتی تو اہل مکہ کہتے کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجنا تھا، ہم بڑے بڑے قبیلوں کے سردار یہاں پر موجود ہیں، ہم میں سے کوئی نہ کوئی نبی بن جاتا. یہ ایک یتیم پیدا ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہم یقسمون رحمت ربک، ان سے ذرا پوچھو اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں کہ میری مرضی، میں جس کو چاہوں اپنا نبی بناؤں. پھر اس کے بعد دوسرا اعتراض کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے، وہ نبوت کا فریضہ سر انجام دیتا. تو اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور خبیر ہے. اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام اور سارے انبیاء کرام کو بشری لبادہ بھی عطا فرمایا، بشری تقاضے بھی عطا فرمائے. وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، وہ بازار میں بھی جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے ایک ایسا ان کو دل بھی عطا فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نورانی علم کو ریسیو کر سکے اور بشری تقاضوں کے مطابق انسانوں تک پہنچا سکے. اگر فرشتے ہوں تو ان کی اتباع کیسے کی جائے؟ اتباع کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو دا فٹ سٹیپس. فرشتے نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ ان کی شادی ہوگی، نہ ان کا کوئی رشتہ داری ہوگی. ان کو فالو کیسے کیا جا سکتا ہے فرشتوں کو؟ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت یہ ایک دوسرا چیلنج تھا. اور تیسرا جو ہے وہ آخرت کا عقیدہ. اور یہ تین ایسے موضوعات ہیں کہ جو مکی صورتوں میں ہیں. اور مدنی صورتیں جو قرآن پاک کی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے. جتنے بھی احکام ہیں، مثال کے طور پر نماز مکی دور کے آخری حصے میں فرض ہوئی جب آپ معراج پہ تشریف لے کر گئے. 12واں سال تھا، 1 سال بعد آپ نے ہجرت فرمائی. زکوٰۃ، رمضان کے روزے، حج یہ مکی زندگی میں فرض ہی نہیں تھے. ان کی فرضیت کا حکم ہی مدنی زندگی میں جا کے آیا. اس کے علاوہ جہاد کا حکم مدنی زندگی میں آیا.
باقی جتنے بھی نکاح کے، طلاق کے، دیگر مسائل سوشل لائف کے ہیں، ان سب کا تعلق مدنی زندگی سے۔ اب ایک جو ہمیں اس میں سے سبق ملتا ہے وہ یہ کہ جب تک بندے کے اندر عقیدہ اور نظریہ مضبوط نہ ہو، اس وقت تک وہ اعمال کی بجا آوری کا بوجھ برداشت نہیں کرتا۔ پہلے عقیدہ اور نظریہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہو تو پھر خود بخود انسان کی توجہ اللہ و تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق